12ویں صدی عیسوی میں چنگیز خان کی قیادت میں صحرائے گوبی کے شمال سے خونخوار منگول بگولا اٹھا، جس نے نہ صرف چند دہائیوں میں ہی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا بلکہ ہر طرف ظلم کا بازار گرم کیا۔ لائم لائٹ 630 میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو منگولوں کے بارے میں بتائیں گے اور انہوں نے کون سے علاقے فتح کیے اور کیسے ظلم کا بازار گرم کیا۔ ساتھ ہی ہم آپ کو اس مرد مجاہد بے باک جنگجو کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے جس نے منگولوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ وہ جانباز کون تھا، ویڈیو میں آگے چل کر بتایا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل لائم لائٹ 630 کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ منگول لشکروں کے سامنے چین، خوارزم، وسط ایشیا، مشرقی یورپ اور بغداد کی حکومتیں ریت کی دیواریں ثابت ہوئیں۔ منگول حملے کا مطلب بے دریغ قتل عام اور شہر کی مکمل تباہی تھی۔ دنیا تسلیم کر چکی تھی کہ ان کے وحشیوں سے مقابلہ ناممکن ہے۔ منگول ناقابل شکست ہیں۔ منگولوں نے اول خوارزم کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور پھر 500 سال سے زائد قائم خلافت عباسیہ کو عبرتناک انجام سے دوچار کیا۔ منگولوں نے خوارزم میں کھوپڑیوں کے مینار بنائے تو بغداد میں اتنا خون بہایا کہ گلیوں میں کیچڑ اور طوفان کی وجہ سے عرصے تک چلنا ممکن نہ رہا۔ اس پرآشوب دور میں مسلمانوں کی حیثیت کٹی پتنگ کی سی تھی۔ مسلمان نفسیاتی طور پر کسی مقابلے کے قابل نظر نہ آتے تھے۔ ایسے میں مصر میں قائم مملوک سلطنت ایک مدھم سی امید کی لو تھی، وہی سلطنت جس کی باغ دوڑ غلام اور غلام زادوں کے ہاتھ میں تھی۔ منگول یورپین ایکسس کا اگلا ہدف بھی یہی مسلم ریاست تھی، وہ آخری ریاست جس کی شکست مسلمانوں کے سیاسی وجود میں آخری کیل ثابت ہوتی۔ مملوک بھی اس خوفناک خطرے کا پورا ادراک رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آج نہیں تو کل یہ معرکہ ہو کر رہے گا۔ آخر وہ وقت آ گیا جب یہ معرکہ ہوا جس کا سب کو پہلے سے ادراک تھا۔ تاریخ تھی ستمبر 1260، رمضان کا مہینہ تھا اور میدان تھا عین جالوت۔ منگول مسلم سیاسی وجود کو ختم کرنے سر پر آن پہنچے تھے۔ منگول طوفان جو بڑی بڑی سلطنتوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے گئے تھے، آج ان کے مد مقابل مملوک تھے جس کی قیادت رکن الدین بیبرس کر رہا تھا۔ وہی بیبرس جو کبھی خود بھی فقط چند دینار کے عوض فروخت ہوا تھا۔ کم وسائل اور عددی کمتری کے باوجود بیبرس کو یہ معرکہ ہر حال میں جیتنا تھا۔ مسلمانوں کے سیاسی وجود کو قائم رکھنے کے لیے آخری سپاہی، آخری تیر اور آخری سانس تک لڑائی لڑنا تھی۔ طبل جنگ بجا، بدمست طاقت اور جنون کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ طاقتور منگول جب اپنی تلوار چلاتے تھے تو ان کا وار روکنا مشکل ترین کام ہوتا تھا، لیکن آج جب مملوک وار روکتے تو تلواریں ٹکرانے سے چنگاریاں نکلتیں اور پھر جب جوابی وار کرتے تو منگولوں کے لیے روکنا مشکل ہو جاتا۔ منگولوں نے مملوکوں کو دہشت زدہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن یہ وہ لشکر نہیں تھا جو مرعوب ہو جاتا۔ منگولوں نے کبھی ایسے جنونی لشکر کا سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ پہلے پسپا ہوئے اور پھر انہونی ہو گئی کہ منگول میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ مملوکوں نے انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ بھاگتے منگولوں کو عام شہری آبادی نے بھی قتل کرنا شروع کر دیا۔ وہ منگول جن کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ منگول ناقابل شکست ہیں، یہ وہم عین جالوت کے میدان میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ غلاموں نے رکن الدین بیبرس کی قیادت میں مسلم سیاسی وجود کی جنگ جیت لی اور رہتی دنیا تک یہ اعزاز اپنے نام کر لیا۔ اس معرکے کے بعد منگول پیش قدمی نہ صرف رک گئی بلکہ آنے والے سالوں میں بیبرس نے منگول مفتوح علاقے بھی ان سے واپس چھین لیے۔
رکن الدین بیبرس نے اپنی خداداد صلاحیت سے منگول یورپین نیکسس کو بھی توڑ ڈالا اور صلیبی جنگوں میں بھی فاتح رہا۔ مسلم دنیا اپنے اس عظیم ہیرو کے متعلق بہت کم جانتی ہے، ایک ایسا ہیرو جس نے ان کے سیاسی وجود کی جنگ بڑی بے جگری سے لڑی، جس کی پشت پر کوئی قبیلہ بھی نہ تھا اور جو کبھی فقط چند دینار کے عوض خود بکا تھا، لیکن جو مصائب کا مقابلہ کرنا جانتا تھا، جو ہمت نہیں ہارتا تھا اور جو میدان کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ تھے سلطان رکن الدین بیبرس۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ہمیں آج کے اس دور میں ان جیسے مرد کلندر مجاہد اسلام سے سرفراز فرمائے، آمین۔ سلام سلطان رکن الدین بیبرس۔